بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے۔ اہل سنت و جماعت بالخصوص جو بریلوی حضرات ہیں ان پر ایک بہت بڑا جو ہے وہ ایک فتویٰ لگتا ہے اور زیادتی ہوتی ہے، میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ لوگ مشرک کا فتویٰ لگاتے ہیں کہ جی یہ شرک کرتے ہیں۔ میں تمام حضرات سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہاں تک کہ محمد علی مرزا صاحب نے کہا کہ یہ کلمہ گو مشرک ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، کچھ سوالات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اگر آپ ان کے جواب دینا پسند فرمائیں تو اس کے ضرور جواب دیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ آپ نے کہا کلمہ گو مشرک یعنی مسلمان مشرک، تو کیا مسلمان اور مشرک یہ اکٹھے ہو سکتے ہیں؟ جب مشرک ہو گیا تو مسلمان نہ رہا، مسلمان تھا تو مشرک نہ رہا، تو دونوں گٹھے نہیں ہو سکتے، جس طرح کے انسان اور پتھر نہیں گٹھے ہو سکتے کہ کوئی پتھر انسان نہیں ہے اور کوئی انسان پتھر نہیں ہے۔ تو ہمیں بتایا جائے کہ اسلام اور شرک یہ کس طرح اکٹھا ہو سکتا ہے۔ نمبر 2، ہماری مسجدیں بنی ہوئی ہیں، ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں 5 وقت کے سجدے کرتے ہیں، 5 وقت اللہ کے سامنے جھکتے ہیں، تو کیا کوئی شرک کرنے والا جو شرک کرتا ہے وہ اس طرح عبادت کرتا ہے؟ بالکل نہیں کرتا۔ ہم اس کا جواب پوچھنا چاہتے ہیں ان سب لوگوں سے۔ اور پھر دوسری بات یہ کہ ہمارے جو عقائد ہیں جن کی وجہ سے آپ کہتے ہیں کہ یہ شرک ہے، جی یہ شرک ہے اور یہ بدعت ہے اور اس طرح کی چیزیں، ہم پوچھنا چاہتے ہیں کہ ہم سب کچھ اللہ کی عطا سے مانتے ہیں، اللہ کی عطا کے علاوہ ذاتی کسی کا کچھ بھی نہیں مانتے۔ جس کو اللہ نے جو بھی دیا وہ سب اللہ نے دیا، خود کسی کا نہیں۔ یہاں تک کہ حضور کو علم غیب اللہ نے عطا فرمایا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ساری فضیلتیں اللہ رب العزت نے عطا فرمائی۔ تو کیا ایسا عقیدہ رکھنا کہ حضور کو اللہ نے سب کچھ عطا فرمایا اور حضور آگے لوگوں کو عطا فرما رہے، یہ شرک ہے یا نہیں؟ اور اگر شرک ہے تو کس بیس پر شرک ہے؟ شرک تو جب ہوتا کہ ہم یہ کہتے کہ یہ خود سے کچھ کر رہے ہیں، اپنے ذاتی جو ہے وہ چیزیں ہیں ان کے پاس، لیکن ہم تو سب کچھ عطائی مان رہے ہیں۔ جب عطائی مان رہے ہیں تو اتنا بڑا فتویٰ اور شرک کا، اور پھر اوپر سے ظلم سے بڑا ظلم یہ ہے کہ آپ ہمارے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں۔ آپ کہتے ہیں ہم سب کے پیچھے نمازیں بھی پڑھتے ہیں، ہم بریلیوں کی مسجدوں میں بھی جاتے ہیں، اہل حدیث کے بھی جاتے ہیں، دیوبندیوں کے بھی جاتے ہیں، تو ہم پوچھنا چاہتے ہیں اگر ہمارے پیچھے نماز درست ہے تو ہم تو آپ کے نزدیک دار اسلام سے نکل چکے تھے۔ تو جب ہمارے پیچھے نماز درست ہے تو پھر یہ یا پھر ہم دار اسلام میں ہیں یا آپ کی نماز درست نہیں ہے۔ تو یہ یاد رکھیں، بہت سی زیادتیاں جو ہوتی ہیں یہ غلط فہمیاں ہیں، غلط فہمیوں کی بنیادوں پر جو ہے وہ انہوں نے یہ پورا جو ہے وہ گھر چڑھایا ہوا ہے، اور پورا جو ہے وہ یہ جتنی بھی بنیادیں ہیں یہ غلط فہمیاں ہیں اس کی۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو سمجھ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو شعور عطا فرمائے، عقل عطا فرمائے۔ اگر آپ کو کچھ وضاحت پوچھنی ہو تو ہم سے پوچھیں، ہم اس کی وضاحت دینے کو تیار ہیں، لیکن شرک اور کفر کے فتوے اتنے آسان نہیں ہیں لگا۔